شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 82 تک مکمل ہو چکی ہے۔ آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت نمبر 83۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا میں واو، تو اگر آپ پیچھے سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو وہی حسب معمول آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس واو کو بنا دینا ہے عاطفہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اذ جو ہے یہ ہوتا ہے مضاف۔ کئی مرتبہ پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ اس کی ترکیب کر چکے ہیں کہ یہ اذ کیا ہے، یہ اذ جو ہے وہ مضاف ہے۔ اخذنا یہ کیا ہے، یہ صیغہ جمع تثنیہ و جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اس میں نا ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل، کیونکہ اس وجہ سے مرفوع کیونکہ محل رفع میں واقع ہے، اور متصل اس وجہ سے کیونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بارز اس وجہ سے کیونکہ یہ نظر آ رہی ہے، مستتر نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اخذنا فعل اور جو ہے نا ضمیر اس کا فاعل، پھر میثاقہ یہ مضاف، اور بنی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، پھر اسرائیل مضاف الیہ، پھر بنی مضاف اپنے اسرائیل مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر میثاقہ مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر میثاقہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اخذنا فعل کا مفعول بہ، پھر اخذنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ بن جائے گا اذکروا فعل محذوف کا، اذکر فعل محذوف کا کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا اذکر فعل محذوف کا مفعول بہ، یعنی اذ مضاف، یہ اخذنا فعل، ٹھیک ہے، اور نا ضمیر فاعل میثاقہ بنی اسرائیل مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا اذ مضاف کا مضاف الیہ، پھر اذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اذکر فعل محذوف کا مفعول بہ، پھر اذکر فعل محذوف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے، فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کی علیحدہ سے ترکیب کر دینی ہے۔ پھر اس کے بعد لا تعبدون الا اللہ، اس کو کس طرح سے ہم نے ترکیب کرنی ہے، اس کی لا تعبدون صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل الا، یہ کیا ہے، یہ الا حرف استثناء، اور اللہ جو ہے یہ مستثنیٰ مفرق، ٹھیک ہے نا، اور یہ مفعول بہ، پھر لا تعبدون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اب معطوف علیہ بنا تو اس کا مطلب معطوف ڈھونڈنا ہے، تو اب معطوف ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ نا، واو عاطفہ، یہی تو کنیکٹ کر رہے ہیں نا پیچھے سے معطوف علیہ سے، پھر معطوف عاطف علیہ کو اسی طرح سے واو کے ذریعے سے جوڑیں گے، تو واو عاطفہ بالوالدین احسانہ میں با جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے با حرف جر، الوالدین یہ کیا ہے، یہ الوالدین، اس کا بن جائے گا جو ہے وہ پہلے معطوف علیہ، پھر احسانہ کو چھوڑ دیں ابھی آپ، پھر آ جائیں وذی القربی والیتامى والمساکین، ہے نا، واو عاطفہ ذی یہ مضاف، القربہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا الوالدین معطوف علیہ، جو آپ نے بنا ہے یہ اس کا بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ آگے اور بھی معطوفات ہیں تو اب اس کو یوں کہہ دیں، یہ بن جائے گا اس کا معطوف اول، والیتامى میں واو عاطفہ اور الیتامى یہ کیا بن جائے گا معطوف، لیکن اب یہ معطوف ثانی، پھر والمساکین میں واو عاطفہ اور المساکین یہ کیا ہے، یہ بن جائے گا معطوف ثالث، ٹھیک ہے، پھر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی
اور معطوف ثالث سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اپنا الوالدینی، اور یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، اور ذی القربہ معطوف اول، الیتامہ معطوف ثانی، اور المساکین معطوف ثالث. ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر بن جائے گا با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ تحسنون فعل محذوف کا، فعل محذوف ہے تحسنون نا، فعل محذوف کا ظرف لغو. ٹھیک ہے. اچھا، تحسنون فعل ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور یہ جو احسانہ ہے نا، احسانہ، یہ احسانہ بن جائے گا تحسنون فعل کا مفعول مطلق. پھر تحسنون فعل مل گیا، واو ضمیر اس کا فاعل ہو گئی، اور احسانہ مفعول مطلق بن گیا، اور بالوالدین احسانہ یہ پورا کا پورا ظرف لغو بن گیا. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا معطوف. پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب کیا بنے گا؟ یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بنے گا قلنا فعل محذوف کا مفعول بہ. ٹھیک ہے، یہ قلنا فعل محذوف کا مقولہ. پھر قلنا فعل صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا قول، اور یہ مقولہ تو ہم بنا چکے ہیں. پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. چاہے تو یوں کر دیں، اگر آگے سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو میرے معطوف علیہ آگے تک کہانی لے آئیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ یہیں تک سمیٹ لیں تو بہتر ہے، پھر آگے ایک نئی بات کر لیتے ہیں نا. تو اگر کہنا چاہیں تو کہہ دیں اس کو معطوف علیہ، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں معطوف علیہ. پھر آگے چلتے ہیں وقولوا للناس حسنا. تو واو یہ کیا ہے؟ یہ واو جو ہے وہی عاطفہ، کیونکہ اگر معطوف علیہ بولنا ہے تو پیچھے سے اگر تعلق جوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو واو کو عاطفہ کر دیں. قولو یہ کیا ہے؟ صیغہ جو ہے فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر للناسی میں لام حرف جر، الناسی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قولو فعل کا ظرف لغو. ٹھیک ہے، اور حسنا یہ بن جائے گا قولن فعل محذوف، قولن موصوف محذوف کی صفت. حسنا قولن یہ صفت بنا رہے ہم اس کو نا، لیکن اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، یعنی قولن موصوف محذوف کی صفت بنا دیں گے ہم لوگ اس کو. پھر موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر بن جائے گا قولو فعل کا مفعول مطلق. پھر قولو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول مطلق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک ہے، تو اس کی ترکیب آپ اس طرح سے علیحدہ سے، یا پھر آپ اس کو بنا دیں معطوف علیہ. ٹھیک ہے، پھر وہ اقیموا الصلاۃ. ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ میں واو عاطفہ، اقیموا صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الصلاۃ مفعول. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف اول. وآتوا الزکاۃ میں واو عاطفہ، آتو صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الزکاۃ مفعول. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی. ثم تولیتم، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا قلنا فعل محذوف کا مقولہ. ٹھیک ہے، اور قلنا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا قول، اور یہ اب اس کا مقولہ بنا چکے. پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ معطوف علیہ، یا پھر جملہ مفسرہ، یا پھر یہ کہ سابقہ جملے سے یہ بن جائے گا کیا؟ یہ اس کا ہو جائے گا بدل. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ اس طرح سے معطوف علیہ اور معطوف اول اور معطوف ثانی کی اس طرح سے کر لیں گے. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس کی ترکیب جو ہے اس طرح سے مکمل ہو جائے گی. اچھا، اب جو ہے اپنا
یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے نا، اقیمو فعل فاعل اور الصلاۃ مفعول، اس کو علیحدہ سے معطوف اول بنا دیا جملہ فعلیہ خبریہ کر کے. پھر وہ آتو الزکوٰۃ واو عاطفہ، آتو صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور الزکوٰۃ مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو ہم نے معطوف ثانی بنا دیا. تو اس طرح سے اس کو ہم نے پورے کو ایک ساتھ ہی سمیٹ دیا. اب آگے چلتے ہیں. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یہاں پر ثم جو ہے وہ کیا ہے؟ عاطفہ. تولیتم صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں تم ضمیر جو ہے یہ کیا بن جائے گی؟ اس کو آپ بنا دیں مستثنیٰ من ہو. پھر الا حرف استثناء اور قلیلاً موصوف، من حرف جر، کم ضمیر جو ہے یہ بن جائے گی مجرور. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کائناً اسم فاعل کا ظرف مستقر. کائناً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل. پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا قلیلاً موصوف محذوف کی صفت. پھر قلیلاً موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا کیا؟ تولیتم میں جو تم ضمیر جس کو آپ نے مستثنیٰ منہ بنایا ہے اس تم ضمیر سے یہ بن جائے گا مستثنیٰ. پھر مستثنیٰ اپنے مستثنیٰ منہو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مستثنیٰ اپنے مستثنیٰ منہو سے مل کر اس کو آپ بنا دیں ذوالحال. ٹھیک ہے. پھر واو حالیہ انتم یہ کیا ہے؟ مبتدا بنا دیں. معرضون صیغہ جمع مذکر فعل، اس میں فاعل، اس میں جو ہے ہم ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے نا انتم. ٹھیک ہے. یا پھر اس میں واو ضمیر آپ فاعل بنا دیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ معرضون خبر بنے گا، المختصر مختصر کر دیں، انتم جو ہے وہ مبتدا اور معرضون خبر. پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا حال. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ بن جائے گا تولیتم فعل کا فاعل. پھر تولیتم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے ہماری آیت نمبر 83 کی جو ترکیب تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.